أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں اور گھروں پر بیٹھ کر سننے والی دینی ماں بہنوں، اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے ایک مضمون کے پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائی. بہت محبت کے ساتھ جہاں تک یہ آواز پہنچتی ہے ہماری ماں بہنوں سے، ہمارے بھائیوں سے، ہمارے برادران وطن سے درخواست ہے کہ اللہ اس کے رسول کے اس پیغام کو سنیں اور اپنی زندگی میں اس کو لائے. انشاءاللہ سب کے لیے بہت مفید ہوگا. قرآن کریم دنیا کے رہنے والے سارے انسانوں کی ہدایت کا فرمان ہے، ہدایت کا دستور ہے. دنیا کے سارے انسان کسی بھی مذہب اور دھرم سے تعلق رکھتے ہو، وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم سب کا پیدا کرنے والا ایک ہے، ہمارا خالق اور ہمارا مالک ایک ہے. اس خالق و مالک نے ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے سے سارے عالم کے انسانوں کو پیدا فرمایا. دنیا کے کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا آدمی اس بات کو بھی جانتا ہے، اس کا بھی اقرار کرتا ہے. پیدا کرنے والا بھی ایک ہے اور ساری دنیا کے تمام انسانوں کے ماں باپ بھی ایک ہے. جب پیدا کرنے والا ایک اور ایک ماں باپ سے پیدا کیا تو ظاہری چیز ہے آپس میں سب ایک ماں باپ کی اولاد ہوئے. جب ایک ماں باپ کی اولاد ہوئے تو یہ عقلی اور فطری تقاضا ہے کہ انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہونے کے ناطے آپس میں محبت کے ساتھ رہے، بھلائی کے ساتھ رہے، ہمدردی اور غمخواری کے ساتھ رہے، ایک دوسرے کے سکھ اور ایک دوسرے کے دکھ میں شریک ہو کر رہے. اس کو کہتے ہیں خاندانی نظام. دیکھو سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے. جب ظاہری چیز ہے ایک ماں باپ کی اولاد ہے تو سب رشتے دار ہیں، لیکن یہ بہت دور تک سلسلہ چلا گیا. ایک ماں باپ کی اولاد، پھر ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد، بہت دور تک سلسلہ چلا گیا. لہذا انسان اپنے قریبی رشتے داروں کو تو پہچانتا ہے، بھئی یہ ہمارا بھائی ہے، ہماری بہن ہے، ہمارا چچا ہے، ہمارا ماموں ہے، ہمارا پھوپھا ہے، ہمارا خالو ہے، پہچانتا ہے. یہ بھی پہچانتا ہے کہ ان کی اولاد ہے. بہت تو آدمی یہ بھی پہچانتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، یہ پوتا ہے، بڑ پوتا ہے، نواسا ہے، نواسا ہے، یہ پہچانتا ہے. لیکن آج کے دور میں حال یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر قریبی رشتے داری سے بھی واقف نہیں. اگر مجھے یہ سوال کر دیا جائے کہ آپ کے پڑدادا کے والد کا نام کیا ہے تو میں بھی نہ بتا سکتا. بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے پڑدادا پڑنانا پہچانتے ہی. اور اب تو حال دنیا کا یہ حال ہے کہ ماں کو یہ پتا نہیں کہ میرے بھانجے کتنے ہیں، چچا کو یہ پتا نہیں کہ میرے بھتیجے کتنے ہیں، اور بعض مرتبہ تو غفلت یہ ہوتی کہ خود کی اولاد کتنی ہے وہ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے. پوچھ لے کتنے اولاد تو وہ گنتا ہے، پھر بتاتا ہے کہ اتنے بیٹے اتنی بیٹیاں ہیں. یہ سب کیوں ہے؟ یہ سب اس لیے ہے کہ ان رشتہ داروں کے، ان تعلقات والوں کے آپس میں جو حقوق ہیں اس حقوق کو ہم نے نہیں پہچانا. درمیان میں ایک بات اور عرض کروں، شریعت اسلام نے جو خاندانی نظام بنایا ہے، اس خاندانی نظام کا بہت بڑا دار مدار گھر کی عورت کو بنایا ہے. گھر کی عورت جو گھر کی رانی ہے اور گھر کی شوبھا ہے، اگر اس کی صحیح تربیت ہو
تو اس کی گود سے نکلنے والا آدمی اتنا مکمل اتنا کامیاب بن کر نکلتا ہے جس کی دنیا نظیر پیش نہیں کر سکتی. اور اگر یہ بیچاری ماں، یہ عورت اگر تعلیمات نبوت سے واقف نہیں ہے، اللہ اور اس کی شریعت سے واقف نہیں ہے، تو اس کی گود میں ہزاروں بچے جنمتے ہیں، آتے ہیں اور ضائع ہو کر چلے جاتے ہیں. لیکن ماں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کے نتیجے میں سب سے پہلے اپنی محبت جو اپنی اولاد کو دیتی ہے، اور اولاد کو محبت دینے کے بعد بھائی بہنوں میں جو محبت پیدا کرتی ہے، رشتہ داروں میں جو محبت پیدا کرتی ہے، اس کا سب سے بڑا سبب یہ ماں ہے. اسی لیے شریعت اسلام نے ماں کو گھر کا کھوٹا بنایا ہے، گھر کی زینت بنایا ہے، گھر کا زیور بنایا ہے. دنیا نے ایک نعرہ لگایا اور وہ نعرہ ہے مساوات کا، برابری کا. اور یہ اعتراض کیا کہ اسلام کیسا مذہب ہے. عورت کو بہت ساری چیزوں سے اس نے روک دیا. کہیں تو کہا اس کو تعلیم سے روک دیا، کہیں تو کہا اس کو گھوڑے سواری سے روک دیا، کہیں تو اس کو بندوق وغیرہ چلانے سے روک دیا، کہیں ایسا کہیں ایسا. یہ عنوان لگایا اور اس عنوان کے تحت یہ کا مساوات ہونا چاہیے، جتنے حقوق مرد کے ہیں وہی عورتوں کے ہوں. اور اس نتیجے میں گھر کی رانی کو گھر سے باہر لایا، اور گھر سے لانے کے بعد، باہر لانے کے بعد اس کا حال ایسا نکما کیا کہ وہ گھر کی رانی نہ گھر کی رہی نہ باہر کی رہی. جہاں تک تعلیم کا سلسلہ ہے تو شریعت اسلام دین کی، دنیاوی تعلیم کی اجازت مرد اور سب کو دیتا ہے. ہاں، لیکن اس کے لیے حدود ہے، اس کے لیے شریعت نے پابندیاں رکھی ہیں، جس کی وجہ سے اس کا عورت ہونا، اس کا باحیا ہونا، اس کا شرم والا ہونا، اس کا اولاد کی تربیت کی صلاحیت والا ہونا، یہ ساری چیزیں بنیادی ہیں. اگر ان ساری چیزوں کے برقرار رہتے ہوئے عورت اپنے گھر کی چہار دیواری میں دنیا کے بڑے سے بڑے فنون کو حاصل کرنا چاہے، دینی علوم کو حاصل کرنا چاہے، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں. لیکن عنوان ہو مساوات کا، عنوان ہو علم و فن کا، اور اس کے بعد اس کو ایسی بے حیا، ایسی بے شرم بنا دی جائے کہ جو بڑے بڑے بے شرم مردوں کو بھی شرما دے، ایسی بے شرم بنا دی جائے. شریعت اسلام ایسی تعلیم کو برداشت نہیں کرتا. آج تو یہ ہوتا ہے کہ شریعت اسلام عورتوں کو پڑھنے سے کیوں روکتا ہے، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنے سے کیوں روکتا ہے. کیا وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتی، انجینئر نہیں بن سکتی، وکیل نہیں بن سکتی؟ سب کچھ بن سکتی ہے. کس نے کہا نہیں بن سکتی؟ ہمارے اسلاف میں عورتیں بڑی بڑی گزری ہیں، لیکن انہوں نے ان فنون کو اس طرح حاصل کیا ہے کہ دینی تعلیم کو، شرم و حیا کو، اپنے پردے کی چادر کو، اپنی عفت کو سب سے پہلے تھاما ہے. اس کے بعد انہوں نے ساری چیز کو حاصل کیا ہے. اور آج کے دور میں دنیا نے فنون کے حاصل کرنے کا نظام یہ بنایا ہے کہ ہماری بچیاں اسکول سے ہائی اسکول، اور ہائی اسکول کے بعد کالج، اور کالج کے بعد یونیورسٹی جانے کے بعد وہ یہ نہیں پہچانی جاتی کہ یہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے. پہچانا نہیں جاتا. تحقیق کرنی پڑتی ہے کہ یہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے. جو لباس مرد کا وہ لباس عورت کا. جو پردہ شریعت نے مرد کے لیے نہیں رکھا ہے وہی بے پردہ کی عورت کے لیے. اور اس کے بعد کہتے ہیں ماڈرن کلچر. اگر ماڈرن کلچر کی برائی میں کسی عالم کے حوالے سے بیان کروں، کسی دیندار کے حوالے سے بیان کروں، تو لوگ کہیں گے کہ مولویوں کا تو کام یہی ہے. میں انگریز کے بہت بڑے ماہر جنہوں نے سیاسیات پر، دنیاوی فنون پر، مساوات پر بہت بڑا نعرہ لگایا، میخائیل گورباچوف، وہ کہتا ہے
کہ ہم نے دنیا کو ایک پیغام دیا، کیا؟ مساوات کا، مرد و عورت دونوں ہر میدان میں یکساں ہو، اور اس کی وجہ سے ہم نے بہت ساری ایسی یونیورسٹیاں اور کالج قائم کی کہ جس کی وجہ سے ہماری بیٹیاں ڈاکٹر، انجینئر، لوئر، وکیل سب کچھ بن گئی۔ لیکن آگے وہ خود لکھتا ہے اور اس کی کتاب محفوظ اور موجود ہے، دنیا کا ہر انسان دیکھ سکتا ہے کہ ہم نے اس کو دنیاوی فنون سے تو آراستہ کر دیا، گھر سے باہر نکال دیا، لیکن نتیجہ یہ ہوا گھر سے باہر نکالنے کا کہ ہمارا جو خاندانی نظام تھا، تربیتی نظام تھا، وہ نظام چوپٹ ہو گیا۔ ایک ماں کو اپنی اولاد سے، ایک اولاد کو اپنی ماں سے کیا تعلق ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے درمیان کیا محبت ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے درمیان کیا ادب اور رسپیکٹ ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں اس ماحول کے بعد تباہ و برباد ہو گئی، اور ایسی تباہ و برباد ہوئی، ایسی تباہ و برباد ہوئی کہ اس کی تلافی کے لیے دسیوں تدبیریں اختیار کی، لیکن کسی میں کامیابی نہیں ہوئی۔ سوچ ہے، ایک تو انسان چاہتا ہے بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرے، اور ایک انسان چاہتا ہے کہ مسلمان عورت مسلمان دنیا میں رہے، زمین آسمان کا فرق۔ آج کل ایسی یونیورسٹیوں کا، ایسے کالجوں کا ہونا معال ہے، مشکل ہے کہ جہاں تک ایک بیٹی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ان فنون کو حاصل کرے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ہماری بیٹیاں بہت ساری اسکولوں میں اور کالجوں میں چلی گئی، لیکن اس کے بعد جب گھر پر آئی ہیں تو گھر کا جو اسلامی نظام تھا، اسلامی ماحول تھا، اسلامی تربیت تھی، اس تربیت سے ہمارے گھر ویران ہو گئے۔ یورپ ممالک کا حال یہ ہے، اور بعض عالم فخر سے کہتے ہیں ہمارے بچے تو تعلیم میں اتنے آگے ہیں کہ ہفتہ بھر تک ہم ان کی زیارت نہیں کرتے، ہم کام پر جاتے ہیں تو وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، ہم کام سے آتے ہیں تو وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اتنے پہر پڑھنے میں محنت کر رہے ہیں۔ جو ماں باپ اپنی اولاد کو دن میں 2 مرتبہ نہ دیکھ سکے، جو اولاد اپنے ماں باپ کو دن میں 2 مرتبہ نہ دیکھ سکے، کیا ان کے درمیان محبت پیدا ہو سکتی ہے؟ حق پیدا ہو سکتا ہے؟ وہ ماں باپ جس کی تربیت کی اولاد بہت محتاج ہیں، جب دیکھ نہیں سکتے، پریم محبت حاصل نہیں کر سکتی، تو کیا ان سے تربیت حاصل کی جا سکتی ہے اور تربیت حاصل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، انگریز کا بہت بڑا پروفیسر کہہ رہا ہے، خاندانی نظام، شریعت اسلام نے خاندانی نظام پیش کیا۔ قال عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم۔ کیا وہ لوگ راہ راست سے ہٹ جائیں گے، آپس کی رشتہ داری اس کو قطع کر دیں گے؟ وہ لوگ تو اندھے ہیں، اللہ کی ان پر لعنت ہے جو ایسا کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت میں بہت زبردست اصول پیش کیا ہے۔ وہ اصول یہ پیش کیا ہے کہ شریعت اسلام، جس کا نام دوسرا نام ہے انسانوں کے آنے والے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام، بلکہ انسان کا لفظ صحیح نہیں، ایک انسان پر آنے والے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام، اس کا نام ہے شریعت۔ آدمی ہے، بندہ ہونے کے ناطے اللہ کا حق ہے، امتی ہونے کے ناطے نبی کا حق ہے، اولاد ہونے کے ناطے ماں باپ کا حق ہے، ماں باپ ہونے کے ناطے اولاد کا حق ہے، بھائی ہونے کے ناطے بہن کا حق ہے، بہن ہونے کے ناطے بھائی کا حق ہے، پوتا اور نواسا ہونے کے ناطے نانا اور دادا کا حق ہے، بھتیجا اور بھانجا ہونے کے ناطے چچا اور ماموں کا حق ہے، یا اس کا الٹا۔ ان سارے حقوق کو پہچاننا اور پہچان کر ادا کرنا، اس کا نام ہے شریعت۔ یہ شریعت اسلام۔ اس وقت ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آپسی جو تعلقات ہیں، آپسی رشتہ داریاں ہیں، ان رشتہ داریوں کو پہچاننے کے ساتھ ان کے حقوق کو پہچانیں۔
آدمی جب ان کے حقوق کو پہچانے گا اور پہچاننے کے بعد ادا کرے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ طرفین سے دونوں طرف سے ایک دوسرے کو راحت پہنچے گی۔ ماں باپ اگر اولاد کے حقوق پہچان لے، اولاد ماں باپ کے حقوق کو پہچان لے، بھائی بہنوں کے اور بہن بھائی کے حقوق کو پہچان لے، میاں بیوی کے اور بیوی میاں کے حقوق کو پہچان لے، ایک آدمی اپنے پڑوس کے حقوق کو پہچان لے، اس کے گھر میں اگر جانور ہے اس کے حقوق کو پہچان لے اور پہچاننے کے بعد اس کو ادا کرنے والا بن جائے۔ اور دیکھو یہ بات کہ حقوق کو پہچاننا اور اس کو ادا کرنا، وہ اپنے ہو، قریبی رشتے دار ہو، دور کے رشتے دار ہو، بستی والے ہو، محلے والے ہو، قریب دنیا کے سارے مذاہب اور سارا اخلاقی نظام پیش کرنے والا اس بات کو کہتا ہے کہ آدمی کو اپنے رشتے داروں کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ، اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ بڑائی کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ سارے مذہب والے قریب کی تعلیم دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اصول بیان فرمایا اور اچھی اصول بیان فرمایا۔ تعلیم تو قریب سارے مذہب کیے ہیں، لیکن مذہب اسلام نے ایسا گڑ بیان فرمایا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس الواصل بالمکافی ولكن الواصل ان يخدع حرمه وصلا او كما قال عليه الصلاه والسلام۔ آپس میں رشتہ داری کو قائم کرنے والا، تعلقات کو قائم کرنے والا، رشتے کو جوڑنے والا وہ آدمی نہیں ہے جو برابری کا معاملہ کرے۔ ایک آدمی نے آپ کو سلام کیا، آپ نے اس کا جواب دیا، اس نے آپ کی خبر پوچھی، آپ نے اس کی خبر پوچھی، اس نے آپ کو دو اچھے کلمات کہے، آپ نے اس کو دو اچھے کلمات کہے، اس نے اپنا درد دکھ سنایا، تم نے اپنا درد دکھ سنایا، تم اس کے درد دکھ میں کام آئے، وہ تمہارے درد دکھ میں کام آئے۔ لیس الواصل بالمکافی، برابری کرنے والا، یہ رشتے کو جوڑنے والا، تعلقات کو جوڑنے والا نہیں ہے۔ ولكن الواصل انقطع رحمه یا اذا انقطعت رحمه وصل، کہ جب آپس میں رشتہ داری اور تعلقات ختم ہو جائے، ایک طرف سے تعلق ہو رہا ہے، دوسری طرف سے ختم ہو رہا ہے، ایک طرف سے حسن سلوک ہے، دوسری طرف سے بدسلوکی ہے، ایک طرف سے سلام ہے، دوسری طرف سے گالی گلوچ ہے، ایک طرف سے ہمدردی ہے، دوسری طرف سے ظلم ہے، ایسے موقع پر آدمی صلہ رحمی اختیار کرے۔ بیچارہ نادان ظلم کر رہا ہے اور تم اس کو دعا دے رہے ہیں، وہ تعلقات توڑ رہا ہے اور تم اس کو جوڑ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات عطا فرمائی کہ صلہ رحمی کرنے والا، تعلقات کو جوڑنے والا، حقوق کو ادا کرنے والا تو وہ ہے کہ ایک آدمی اس کے حقوق کو پائمال کرے، ضائع کرے، دوسرا اس کے حقوق کو ادا کرے۔ دنیا کے نظام میں اور شریعت کے نظام میں فرق ہے۔ دنیا کا نظام تو یہ ہے کہ ہر آدمی دوسرے کے ساتھ بھلائی کرے، لیکن اس بھلائی کے بعد آدمی انتظار میں رہتا ہے۔ کیا انتظار میں رہتا ہے؟ انتظار میں رہتا ہے کہ میں نے اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے رشتہ دار کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ بھلائی کا، خیر خواہی کا معاملہ کیا ہے؟ وہ شکریہ ادا کرے، وہ دو اچھے جملے کہے اور وہ بھی میرے ساتھ اس کے بدلے میں اچھا سلوک کرے۔ عام طور پر دنیا کی یہ تعلیم ہے، دنیا کے سارے مذاہب کے قریب یہ تعلیم ہے، لیکن اس کے بعد نتیجہ یہ ہے کہ ایک اچھائی کرنے والا یہ چاہے کہ میرا شکریہ ادا کیا جائے، میرا گن گایا جائے، میری تعریف کی جائے اور میرے ساتھ بھی ایسا معاملہ کیا جائے۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا انسانیت کو، دنیا کے رہنے والے ایک ایک مرد کو، ایک ایک عورت کو، ایک
کو ایک ایک استری کو یہ پیغام دیا کہ اگر دنیا میں صلہ رحمی کرنی ہے، محبت اور بھائی چارگی کو پھیلانا ہے، دوسروں سے حقوق کو وصول کرنا ہے، تو آپ اپنے پڑوسیوں کو، اپنے دوست احباب کو، اپنے ملنے جلنے والے کو، جو حسن سلوک کرتے ہیں، جو خیر خواہی کرتے ہیں، جو بھلائی پیش کرتے ہیں، وہ بھلائی اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ وہ بھی تمہارا شکریہ ادا کرے، وہ بھی تمہارا چرچا کرے، وہ بھی تمہارے ساتھ اچھا کرے۔ تمہارا یہ کام اللہ کو راضی رکھنے کے لیے ہونا چاہیے۔ میں اپنے بھائی کے ساتھ کیوں ایسا کر رہا ہوں؟ میرا خدا راضی ہو جائے۔ اگر آدمی نے دوسرے آدمی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا، اس نے سلوک کا معاملہ کیا، لیکن اس کے بعد وہ انتظار میں رہا، اور انتظار میں رہنے کے باوجود اس کی طرف سے شکریہ، اس کی طرف سے بدلہ، اس کی طرف سے تعریفی کلمات نہیں ملے، اس آدمی کا دل ٹوٹے گا، جس کے نتیجے میں اس کی طرف سے جو خیر دوسرے کو پہنچ رہی تھی وہ خیر بند ہوگی۔ انہیں بھلائی کرے تو آپ کو شکریہ بھی ادا نہیں کرے، آپ میں آنا کرنا بھی نہیں کیا، آپ بھلائی کا معاملہ نہیں کرے، آپ کو تو خوب کرنے ڈھونڈی گیا، کچھ کی دو۔ یہ کیا ہے؟ یہ شیطانی حرکہ ہے، آدمی کو خیر سے روکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپس میں تعلقات کو جوڑنے والا وہ نہیں جو برابری کا معاملہ ہے۔ لہذا اگر ہم نے یہ کام اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے پڑوسی کے ساتھ، اپنے ملنے جلنے والے کے ساتھ، اپنے دوست کے ساتھ، اپنی بستی والوں کے ساتھ اللہ کے لیے کیا ہے، جب اللہ کے لیے کیا ہے تو ہمیں کرنے کے بعد انتظار نہیں ہوگا، وہ ہمارا شکریہ ادا کرتا ہے یا نہیں، ہمارے اچھی باتوں کا چرچا کرتا ہے یا نہیں، اور ہمیں اس کا بدلہ دیتا ہے کہ نہیں۔ اس لیے اس کی طرف سے شکریہ کے بجائے ناشکری ہو، اس کے لیے اچھی بات کہنے کے بجائے برائی کرے، اور حسن سلوک اور بھلائی کا جواب بدسلوکی سے کرے، یہ کرتا رہے گا۔ کیوں؟ میں نے اس کے لیے تھوڑا کیا ہے، میں نے اس لیے تھوڑا کیا ہے اس کی طرف سے بدلا نہیں، میں نے تو اس لیے کیا ہے کہ میرا خدا راضی ہو جائے، میں نے کیا میرا خدا راضی ہو جائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے سارے انسانوں کو، دنیا کے رہنے والے ایک ایک انسان کو یہ پیغام ہے کہ بھلائی کرو، اور بھلائی اللہ کے لیے کرو، بدلے کے لیے نہ کرو۔ اگر بدلے کے لیے کیا بدلہ ختم تو یہ بھلائی ختم، اللہ کے لیے کیا اللہ ہمیشہ باقی ہے، تمہارا یہ خیر کا معاملہ باقی رہے گا۔ ہاں لیکن درمیان میں ایک چیز یاد رکھنی چاہیے، ایک مومن کی شان یہ ہے، ایک مومن کا کمال یہ ہے، ایک مومن کا وصف یہ ہے، جب اس کے ساتھ کوئی آدمی ادنا بھلائی کا معاملہ کرے تو فوراً کہے شکریہ، جزاک اللہ، اللہ تمہیں بہترین بدلہ دے۔ اس نے سلام کیا السلام علیکم، تم جواب میں کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور بڑھ کر آگے۔ ایک تو کیا ہے، اس نے کہا السلام علیکم، تم نے کہا وعلیکم السلام، جواب ہو گیا، نہیں بڑھو آگے۔ اس نے خالی سلامتی کی دعا کی ہے، تم رحمت کی دعا کرو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آگے بڑھنا ہے۔ اچھا اس کی عادت ہے وہ آگے نہیں بڑھتا، ہم اس کی وجہ سے خیر کو کیوں چھوڑیں؟ ہم اس کے لیے کر رہے ہیں کہ وہ بھی ہمیں دعا دے، ہم نے تو اللہ کے لیے کیا، ہمارا رب اس سے راضی ہو جائے۔ ہمارے ہر عمل کا نتیجہ اور بدلہ اور جزا اللہ کی رضا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی طرف سے خیر پہنچے نہ پہنچے، کم پہنچے زیادہ پہنچے، ہمارا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آج کی مجلس کا پیغام ہے، یہ ہم طے کر کے نکلے کہ انشاءاللہ ہم ایسے مسلمان بنیں گے، اللہ کے ایسے بندے بنیں گے کہ ہماری ذات سے دوسروں کو خیر پہنچے گی، اور خیر اس لیے نہیں پہنچے گی کہ اس کی طرف سے خیر پہنچے، خیر اس لیے پہنچے گی کہ میرا پیدا کرنے والے کی منشا یہ ہے وہ اس سے راضی ہو جائے، کوئی بدلے نہیں ہے۔ اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہیں، تم نے خیر پہنچائی وہاں سے شر پہنچا، تم نے بھلائی کی کلمات کہے وہاں سے برائی آئی، تم نے خیر خواہی کی اس نے بدخواہی کی، انشاءاللہ وہ تمہارا وعدہ نہیں کرے گا۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا تھا، اسی بات پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ آدمی کی شرافت،
مومن کی سلامتی، مومن کی خصلت اور مومن کی خوبی اور کمالی ہیں کہ جب آدمی اس کے ساتھ بھلائی کرے تو یہ بھلائی کا بدلہ دے اور بڑھ کر دے۔ بہت کمینہ پن ہوگا کہ ایک آدمی ہمارے ساتھ سلوک کرتا ہے اور ہم اس کے سلوک کو سلوک بھی نہ سمجھے، شکریہ کے نہ ادا کریں۔ بھائی ایک آدمی نے آپ کو پانی پلایا، کہو جزاک اللہ، ہماری زبان کسی نہیں۔ آپ قرآن پڑھنے بیٹھے، ایک آدمی نے دفاع لا کر دے دیا آپ کو پڑھنے کے لیے، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ ہارو بدلو آپ ہے، ایسے ہماری زبان گھس جائے۔ اس نے جب حسن سلوک کیا اللہ کے لیے کیا، اس کا تو یہ کہ کوئی جزاک اللہ کہے نہ کہے، مجھے اس سے نہیں، مجھے خدا کو راضی کرنا ہے، لیکن سامنے والے کی خوبی یہ ہے، یہ ہماری کمی ہے کہ ہمارے ساتھ اس طریقے سے حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے اور ہم زبان سے اس کی جواب کو تیار ہیں، یہ ہماری کمی ہے۔ لیکن میں پھر عرض کروں گا، چاہے جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا ہے وہ کمی کرے، لیکن ہمیں اس کو نہیں دیکھنا ہے، ہم نے تو اللہ کے لیے کیا ہے، اللہ نے دیکھ لیا، وہ ہمیں بدلہ دینے والا ہے، ہمیں بندوں سے بدلنا نہیں چاہیے۔ بندوں کا حال یہ ہونا چاہیے کہ فکر میں رہے کہ کسی نے ہم سے تھوڑی بھلائی کی، ہم زیادہ بھلائی کریں، کسی نے 2 جملے دعائیہ گئے، ہم 2 کو بجائے 4 کریں، لیکن دل میں یہی جذبہ ہو کہ بھائی میں تو میرے رب کے لیے کرتا ہوں، مجھے بدلنا نہیں چاہیے۔ آج کی مجلس کا یہ سبق ہے، اللہ تعالیٰ شان اس بات کو سب سے پہلے میرے دل میں اور تمام ماں بہنوں کے اور بھائیوں کے دل میں اتار دے کہ آج سے ہم زندگی اس طرح گزاریں گے کہ لوگوں کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ خیر خواہی اللہ کے لیے کریں گے، بندوں سے بدلہ پانے کے لیے نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ شان ان باتوں کو ہمارے دلوں میں اتار دے، ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب